Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 4 of the novel Ummeed Wafa by Zinia Sharjeel. So let's start it. रोहेल को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक खाली कमरे में मौजूद पाया, जहां मेज़ के सामने खाली कुर्सी मौजूद थी, जबकि दूसरी कुर्सी पर वो खुद बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथों को रस्सी से मजबूती से बांधा गया था। उसे याद पड़ता था कि वो आज सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए अपनी गाड़ी में घर से बाहर निकला था, मगर गाड़ी रास्ते में ख़राब होने की वजह से उसे टैक्सी करनी पड़ी और अचानक बीच रास्ते में टैक्सी रुकी और एक अजनबी शख्स उस टैक्सी में बैठा। इससे पहले कि रोहेल उस शख्स से कोई बात करता, उसने रोहेल की गर्दन में एक इंजेक्शन घोंप दिया, जिसके बाद रोहेल को अब होश आया था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रोहेल होश में आने के बाद 27-28 साला उस शख्स से पूछने लगा जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था। अजलान चलता हुआ रोहेल के पास आया और उसकी कुर्सी का रुख अपनी सिमत करता अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालने लगा। ये लड़की इस वक्त कहाँ है? अजलान अपने मोबाइल की स्क्रीन रोहेल के सामने करता हुआ उससे पूछने लगा। रोहेल उस लड़की को पहचान चुका था जो चंद दिन पहले रूबी ने उसके फ्लैट पर भेजी थी, मगर वो अनजान बनता हुआ अजलान से बोला, कौन है ये लड़की? मुझे क्या पता, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। रोहेल की बात सुनकर अजलान ने मोबाइल टेबल पर रखा और अचानक ही रोहेल के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ की शिद्दत से न सिर्फ रोहेल बिलबिला उठा, बल्कि उसकी कुर्सी का भी तवाज़न बरकरार नहीं रह सका था। कुर्सी से हाथ बंधे होने की वजह से वो कुर्सी समेत ज़मीन पर गिर गया। तुम्हारा जवाब अब भी यही है? क्या तुम वाकई इस लड़की को नहीं जानते? अजलान झुककर रोहेल के बालों को पकड़ता हुआ उसका चेहरा ऊपर करके एक बार फिर उससे पूछने लगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वाकई इस लड़की को नहीं जानता। रोहेल का जवाब सुनकर अजलान ने रोहेल के बालों को यूं ही अपने हाथ की मुट्ठी में जकड़कर बालों से ज़ोर से कुर्सी को उठाया और वापस उसी जगह पर खड़ा किया, जिससे रोहेल के मुंह से दर्दनाक चीखें निकल पड़ी। मेरी इत्तला के मुताबिक तुमने इस लड़की को एक रात के लिए हायर किया था। उसके बाद से ये लड़की कहीं भी नहीं देखी गई है। इस लड़की को तुमने जहाँ कहीं भी छुपाया हुआ है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो रोहेल, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम उस अजियत को सहने से बेहतर मरना पसंद करोगे। जवाब तो, कहाँ है ये लड़की? अजलान गुस्से में रोहेल को देखता हुआ एक बार फिर पूछने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए, क्या करे, कैसे अपनी बहन को कहीं से ढूंढ निकाले। इस वक्त उसकी बेबसी आसमानों को छू रही थी। रोहेल के खामोश रहने पर अजलान ने एक बार फिर रोहेल के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। रोहेल एक बार फिर कुर्सी समेत ज़मीन पर जा गिरा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं वाकई इस लड़की को नहीं जानता। अब की बार वाला थप्पड़ पहले से भी ज़्यादा शिद्दत का था, जिससे रोहेल के गाल के साथ साथ उसका कान भी सुर्ख हो गया और नाक से खून बहने लगा। इस लड़की को और इन दो बच्चों को तुम जानते हो ना? अजलान टेबल से अपना मोबाइल उठाकर एक बार फिर झुककर रोहेल के चेहरे के आगे मोबाइल की स्क्रीन करता हुआ उससे पूछने लगा। रोहेल ने अब की बार स्क्रीन की तरफ देखा। हीरा? बेसाख्ता उसके मुंह से अपनी बीवी का नाम निकला। वो तस्वीर उसकी बीवी और दोनों बच्चों की थी। चंद दिनों पहले रूबी ने उस लड़की को मेरे फ्लैट पर भेजा था। मैंने उस लड़की के बाकायदा रूबी को 5 लाख रुपए एक रात के लिए दिए थे, मगर ये लड़की उस रात मेरे फ्लैट से फरार हो गई थी। रूबी खुद भी उस लड़की की तलाश में है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने उस रात उस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया था और ना ही ये जानता हूँ कि ये लड़की अब इस वक्त कहाँ पर है। मेरा यकीन करो, मैं अब की बार बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। प्लीज़ मेरी बीवी और बच्चों को कुछ मत कहना। रोहेल बोलता हुआ बेबसी से धाड़े मार कर ज़ोरों से रो पड़ा तो अजलान कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। अपना सर दोनों हाथों में थामे सोफे पर बैठा हुआ उसका अपना भी दिल किया कि वो रोहेल की तरह धाड़े मार कर ज़ोर ज़ोर से रोए। न जाने नौफ इस वक्त कहाँ थी, किस हाल में थी। जब उसको मालूम हुआ था कि वो रूबी के हाथ लग गई है, जो सोसाइटी में एक नायिका की हैसियत रखती है, तब एक पल के लिए अजलान को महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से रूह खींच ली गई हो। रूबी के ठिकाने पर पहुंचकर उसने एक एक लड़की में नौफ को तलाशा, मगर वो उन लड़कियों में मौजूद नहीं थी। तब अजलान को रोहेल का मालूम हुआ, मगर यहाँ भी नौफ का पता नहीं चल सका। वो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया था। इन दिनों वो जिस अजियत से गुजर रहा था उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था, मगर उसे हिम्मत से काम लेना था। अपनी आंखों के आंसुओं को गालों पर उतरने से पहले साफ करता हुआ वो सोफे से उठा और कमरे से बाहर निकल गया।
पूरे हफ्ते के बाद आज उसका यूनिवर्सिटी में आना हुआ था। इंग्लिश की क्लास लेने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि पिछला गुजरा हुआ हफ्ता गैर हाजिर होने की वजह से उसकी स्टडीज़ का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। 15 मिनट के बाद सर अतीक की क्लास थी जो उसके फिज़िक्स के टीचर थे। बेला को आज ही मालूम हुआ था 3 दिन पहले अपनी कुछ ज़ाती प्रॉब्लम्स की वजह से उनका यूनिवर्सिटी आना नहीं हो रहा था, बल्कि सर अतीक की जगह आबान नाम के टीचर फिज़िक्स की क्लास ले रहे थे। सर आ गए। स्टूडेंट की आवाज़ क्लासरूम में गूंजी तो क्लास के माहौल में एकदम नज़्म व ज़ब्त की फ़िज़ा बहाल हो गई। टीचर की आमद से पहले ही सारे स्टूडेंट्स अपनी कुर्सी पर विराजमान हो चुके थे। ब्लैक ड्रेस पेंट के ऊपर वाइट कलर की शर्ट पहने, बालों को तरतीब से बनाए हुए, चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूंछों के साथ पुरवक्कार चाल चलता हुआ वो क्लास के अंदर आया तो बेला की आंखें बेयकीनी से खुली की खुली रह गईं, जबकि दिल की धड़कनें एकदम से तेज़ होने लगीं। ये उसकी क्लास में क्या कर रहा था? ये अबान कैसे हो सकता था? उसका टीचर। उसका नाम अबान नहीं था। बेला उसको पहली नज़र में देखकर पहचान गई थी। आखिर वो इस चेहरे को कैसे न पहचानती? वो कौन सा दिन, कौन सा लम्हा ना था जब उसके दिल ने इस चेहरे को याद न किया हो। बात दोस्ती तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि वो दोस्ती की मंजिल से बात बहुत आगे निकल चुकी थी। और ऐसा कब हुआ ये बेला को याद नहीं था। बेला सांस रोके उसी को देख रही थी। अज़लान, 10 साल पहले जिसे सबके सामने उसने अपना मुजरिम ठहराया था, 10 साल के अरसे के बाद आज उसे अपने सामने देखकर बेला की आंखें लबालब आंसुओं से भरने लगीं और होंठ लरसने लगे। क्लास में जितने नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, एक एक करके खड़े होते जाएं और अपने आप को मुतारफ़ करवाएं। बाकी सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर दिए गए न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें। वो बेला को बिना देखे मार्कर उठाकर वाइट बोर्ड की तरफ बढ़ा। वो स्टूडेंट जो आज पहली बार उसकी क्लास अटेंड कर रहे थे, एक एक करके खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगे, जबकि बाकी के स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ मुतवज्जा थे। तुम्हें इंट्रोडक्शन के लिए स्पेशल बोलना पड़ेगा। अब की बार अज़लान की नज़रें बेला की तरफ उठी तो सारे स्टूडेंट्स सर उठाकर बेला की तरफ देखने लगे। जहां अज़लान के देखने पर उसका दिल थम सा गया था, वहीं सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर वो और भी ज़्यादा घबरा गई थी। अब जिसका भी सर वर्कशीट से उठा तो वो सीधा क्लास से बाहर जाएगा। खामोशी से सब अपना काम करें और तुम खड़ी हो जाओ। अज़लान की वार्निंग पर सब स्टूडेंट्स दोबारा अपने काम में मशगूल हो गए। वहीं बेला कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। ना सिर्फ बेला उसको देख रही थी, बल्कि अज़लान भी उसको खामोश खड़ा देख रहा था। अज़लान की नज़रें बेला को ये बताने के लिए काफ़ी थीं कि वो ख़ुद भी उसको पहचान गया था। शर्मिंदगी के मारे बेला की नज़रें झुक गईं। नाम बताना पसंद करेंगी आप अपना? अज़लान का तंज़िया लहजा उसके कानों से टकराया तो बेला पलकें झपकाती हुई उसे देखकर आहिस्ता आवाज़ में बेला अपना नाम बताने लगी। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि बमुश्किल वो खुद ही अपनी आवाज़ सुन पाई थी। नाश्ता नहीं करके आई हो या ज़बान घर पर भूल कर आ गई हो? ज़ोर से बोलो। अज़लान के सख्त लहजे पर बेला उसका चेहरा देखने लगी, जिसके चेहरे के तासुरात उसके लहजे से भी ज़्यादा सख्त थे। बेला, अब की बार बेला लड़खड़ाती हुई आवाज़ में मगर ज़रा तेज़ आवाज़ में उसे अपना नाम बताने लगी। बेला, क्या तुम यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाना पसंद करोगी? बेला से बोलते हुए अज़लान ने हाथ में मौजूद मारकर खींचकर उस लड़के के सर पर मारा जो सर उठाकर सामने देखने की कोशिश कर रहा था। निकलो क्लासरूम से बाहर। अज़लान की धाड़ पर जहाँ बेला सहम गई थी, वहीं उस लड़के की सॉरी को एक्सेप्ट ना करते हुए अज़लान ने उसे क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। पूरा नाम क्या है तुम्हारा मिस बेला? बेला के अपने पास आने पर अज़लान उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर दोबारा बोला, बेला इबाद। बेला को महसूस हो रहा था जैसे उसका नया इम्तिहान शुरू हो चुका है। वो अज़लान को देखे बिना उसे अपना नाम बताने लगी। तो बेला इबाद, अब भी शौक़ रखती हो तुम दोस्ती के नाम पर अपने दोस्त को रुस्वा करने का, या फिर अब अपने शौक़ बदल लिए हैं तुमने? अज़लान की आवाज़ इतनी ही आहिस्ता थी कि उसे सिर्फ बेला ही सुन सकती थी। वो तड़प कर नज़रें उठाती हुई अज़लान के सपाट चेहरे को देखने लगी, जो उसी के चेहरे पर अपनी नज़रें गाढ़े खड़ा था। बेला शर्म से दोबारा सर झुका गई। तकलीफ़ हुई मेरे सवाल पर? कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा तकलीफ़ तुम मुझे दे चुकी हो, जो मैं सह भी चुका हूँ। चलो ये बताओ, इन 10 सालों में कितनी बार तुम्हारे ज़मीर ने तुम पर मलामत की है कि तुमने किसी बेगुनाह पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था? अज़लान दबे दबे गुस्से में बेला का चेहरा देखता हुआ उससे पूछने लगा।
लेकिन इस वक्त बेला की ज़ुबान तालू से चिपक चुकी थी। सिर्फ उसकी आंखें अश्क बहा रही थीं और वो खुद मुसलसल नीची नज़रें झुकाए हुए थी। बहुत मुश्किल लग रहा होगा मेरे सवालों का जवाब देना और मुझसे नज़रें मिलाना। यकीनन तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा होगा। चलो अब आसान सवाल पूछ लेता हूँ। ये बोर्ड पर जो न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं इन्हें सॉल्व कर सकती हो? अब अजलान के चेहरे के तासुरात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो एक टीचर की तरह अपने स्टूडेंट से सवाल करने लगा तो बेला बोर्ड की तरफ देखकर शर्मिंदगी से एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाने लगी। टेबल से वर्कशीट उठाओ और अपनी सीट पर बैठकर इन्हें सॉल्व करो। अजलान बोलता हुआ बाकी स्टूडेंट्स की तरफ मतवज्जा हुआ और बाआवाज़ सबसे बोला, जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे याद रखें उन्हें फ़िज़िक्स के मिड टर्म में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। अजलान की बात सुनकर बेला सर उठाती हुई उसे देखने लगी, क्योंकि मिड टर्म के नंबर सेमेस्टर में इंक्लूड होने थे। बेला को समझ आ रहा था अब वो किस किस तरीके से उससे बदला लेगा। अब अगर तुम्हारा भी सर उठा तो क्लास से बाहर कर दूंगा मैं तुम्हें। अजलान के वार्निंग देने पर वो वर्कशीट पर सर झुका गई। मुश्किल से 10 मिनट ही गुजरे थे तब अजलान उससे शीट खींचकर अपने हाथ में लेता हुआ देखने लगा, जिस पर आंसुओं के निशानात के साथ साथ पूरी शीट पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ सॉरी बार बार लिखा हुआ था। कल शाम पूरे 5 बजे तुम इस एड्रेस पर आओगी, बिल्कुल अकेली। अजलान ने धीमे लहजे में बोलने के साथ ही अपने हाथ में मौजूद मार्कर से बेला के हाथ पर एड्रेस दिखा। दूसरे स्टूडेंट से वर्कशीट कलेक्ट करता हुआ वो क्लासरूम से बाहर निकल गया। इफ्राहीम ऑफिस से घर आया तो उसने नाज़नीन को लॉन में कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। वो कार की फ्रंट सीट से 3 से 4 शॉपर्स उठाता हुआ लॉन में आया, क्योंकि नौफ भी वहीं मौजूद थी, जो खास पर चहलकदमी करने के साथ साथ बुलंद आवाज़ में नाज़नीन को कुछ बता रही थी। क्योंकि इस वक्त नौफ की पुश्त इफ्राहीम और नाज़नीन की तरफ थी, इसीलिए वो इफ्राहीम को देख नहीं पाई थी। इफ्राहीम नाज़नीन को इशारे से सलाम करता हुआ सारे शॉपर्स टेबल पर रखकर वहीं कुर्सी पर बैठकर नौफ की बातें सुनने लगा, जो उसके सामने तो बराहे नाम ही कुछ बोलती थी मगर इस वक्त नॉन स्टॉप शुरू थी। और फिर अचानक यूँ हुआ कि खुद ब खुद मंजर तब्दील हो गया और मैंने अपने आप को एक सहरा की बजाय सब्ज़ बाग में बिल्कुल तन्हा पाया। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गई थी कि आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। फिर थोड़ी देर गुजरने पर वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आए। उन्होंने मुझे मेरे घर का रास्ता बताया और उसके बाद मैं घर पहुँच गई। शायद वो रात को देखा हुआ अपना ख्वाब नाज़नीन को सुना रही थी, जिस पर नाज़नीन खामोशी से मुस्कुरा कर इफ्राहीम को देखने लगी। वो ख़ुद भी अपनी मुस्कुराहट छुपा कर खामोश बैठा हुआ था। नौफ ने अभी भी पलट कर नहीं देखा था। वो अब क्यारियों में लगे हुए फूलों की तरफ मतवज्जा थी तो नाज़नीन नौफ से पूछने लगी, यमुना, परसों जो तुमने ख्वाब देखा था उसमें लड़के की शक्ल मेरे अफ़ी से मिलती थी ना? नाज़नीन अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करती हुई नौफ से उसका परसों वाला ख्वाब पूछने लगी। शायद वो चाहती थी नौफ अपना परसों वाला ख्वाब इफ्राहीम के सामने फिर सुनाए। जी, शक्ल बिल्कुल आपके बेटे की तरह थी और था भी एकदम खरान टाइप का, जैसे हमारे पुराने मोहल्ले में मंगत का जंगली बैल हुआ करता था, बड़े बड़े सींग वाला। मेरे ही ख्वाब में आकर मुझ पर ऐसे रोब जमा रहा था और फिर स्टाइल ऐसे मार रहा था जैसे कि कोई हीरो हो। मैं परसों वाला ख्वाब आपको बताना तो नहीं चाहती थी कि कहीं आपको बुरा न लगे, मगर मैंने आपको बताया ना कि सुबह उठकर रोज़ अपने ख्वाब सुनाना मेरी बचपन की आदत है। मैं अम्मी को रोज़ अपने ख्वाब सुनाया करती थी। नौफ एक एक करके मोतिये के सारे फूल तोड़ती हुई अपने दुपट्टे में भर कर नाज़नीन को बताने लगी। इफ्राहीम अपने बारे में उस लड़की के ख़यालात जानने लगा जो उसको बड़े सींग वाले जंगली बैल से तशबीह देकर उसी के लगवाए हुए फूल मज़े से तोड़कर अपनी झोली में भर रही थी। तुम्हें मालूम है ना यमुना, मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगती है। जो भी बात हुआ करे मुझसे बेधड़क बोल दिया करो और जो भी ख्वाब देखो वो मुझे सुनाया करो। वैसे अगर वो ख्वाब वाला लड़का हीरो बनने की कोशिश कर रहा था तो इतना भी गलत नहीं था। अफ़ी भी दिखने में हीरो ही लगता है। हाँ, वो अलग बात है कि उस ख्वाब वाले लड़के को तुम पर रोब नहीं चढ़ना चाहिए था और ना ही तुम्हारे सामने स्टाइल मारने चाहिए थे, क्योंकि भाई ख्वाब तो तुम्हारा था ना। नाज़नीन मज़े से बोलने लगी तो इफ्राहीम ने संजीदा नज़र नाज़नीन पर डाली, फिर दोबारा उस लड़की को देखने लगा जो उसे काफ़ी रिज़र्व सी लगती थी, लेकिन इस वक्त वो उसकी माँ के सामने कितना फ्री होकर उनसे बातें कर रही थी। आंटी, अब आप मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, मैं तो आपको सच्ची बता रही हूँ। अपना बेटा तो हर माँ को ही हीरो लगता है। ये तो कोई दूसरा सच बता सकता है कि वो हीरो है या फिर ज़ीरो।
اور ویسے بھی آج کل کی لڑکیاں ایسے لڑکوں کو تو بالکل ہیرو نہیں سمجھتی جو بلا وجہ کا روب جھاڑ کر اپنی دہشت پھیلاتے ہوں یا پھر فالتو کے سٹائل دکھا کر بھرم مارتے ہوں۔ نوف مصروف انداز میں بولتی ہوئی جیسے ہی پلٹی، سامنے کرسی پر افراہیم کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ایک دم اس کو کرنٹ لگا۔ ہائے اللہ جی! ایک دم گھبرا کر اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے، سارے چنے ہوئے پھول دوپٹے سے نیچے گر پڑے۔ وہ شکوہ بھری نگاہوں سے نازنین کو دیکھنے لگی جس نے اسے اپنے بیٹے کی آمد کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا، جبکہ نازنین نے اپنی ہنسی کو کافی دیر سے روکا ہوا تھا۔ اب وہ باقاعدہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ افراہیم کو دیکھنے کی بجائے نوف نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے جانے کیا کیا افراہیم کو بول چکی تھی۔ افراہیم کرسی سے اٹھ کر چلتا ہوا نوف کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے تو کچھ ایسا یاد نہیں پڑتا مس یمنا کہ میں نے آپ پر کبھی روب چھڑا ہو یا پھر سٹائل دکھا کر بھرم مارے ہوں۔ افراہیم نوف کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ میں نے آپ کی بات نہیں کی تھی، ویسے ہی ایک عام سی بات بولی تھی۔ نوف ہمت کر کے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر افراہیم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تو پھر آپ بتانا پسند کریں گی کہ افراہیم عباد ہیرو ہے یا پھر زیرو؟ وہ غور سے نوف کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے سوال پوچھنے لگا، جس پر نوف نے بنا کچھ بولے دوبارہ سر جھکا لیا، کیونکہ اس وقت وہ مغرور انسان اس کے قریب کھڑا بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ افی، تم یمنا کو پریشان مت کرو ورنہ وہ تم سے ڈر جائے گی۔ نازنین کرسی پر بیٹھی ہوئی نوف کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر افراہیم کو ٹوکتی ہوئی بولی، ڈرنا بھی چاہیے ماما، کیونکہ مجھے ہیرو بننے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، اور ویسے بھی جنگلی اور کھرانٹ بیل سے کوئی بعید نہیں، وہ نہ جانے کب بدک جائے۔ افراہیم نوف کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر تیز آواز میں نازنین سے بولا تو نوف سر اٹھا کر افراہیم کو دیکھنے لگی۔ وہ اب بھی نوف کو ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ سر جھکا کر یوں مجرموں کی طرح مت کھڑی رہا کرو، بالکل اچھا نہیں لگتا لڑکیوں پر یہ سٹائل۔ جھکا ہوا سر صرف غلطی کرنے والے کو اچھا لگتا ہے۔ اینی ویز، یہاں آؤ، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ افراہیم اس سے بولتا ہوا واپس چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی ہوئی نازنین کے پاس آیا، جو ان دونوں کو بہت غور سے اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ افراہیم نے ٹیبل پر رکھے ہوئے شاپرز اٹھائے اور اپنے قریب آتی ہوئی نوف کی طرف بڑھائے۔ اس میں چند ڈریسز ہیں اور یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ افراہیم کے بولنے پر نوف ان شاپرز کو دیکھنے لگی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی افراہیم اس کو ایک ہی لباس میں دیکھ رہا تھا جو وہ یہاں پہن کر آئی تھی۔ بے شک اس کا پہنا ہوا لباس ابھی بھی صاف ستھرا تھا، یقیناً وہ اس لباس کو واش کر کے دوبارہ زیب تن کر لیا کرتی تھی۔ سوری، مگر میں یہ ڈریسز قبول نہیں کر سکتی۔ نوف افراہیم کے بڑے ہوئے ہاتھ میں موجود شاپرز کو دیکھ کر معذرت کرتی ہوئی بولی۔ نوف کو اپنے گھر میں پناہ دے کر اور جاب دے کر افراہیم اس پر 2 احسانات کر چکا تھا، مگر وہ مزید تیسرا احسان اس سے لینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ نوف کی بات سن کر افراہیم کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ یمنا بیٹا، اگر کوئی تمہیں تحفہ دے تو اس طرح اسے منع نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی تمہارے لیے یہ ساری ڈریس خلوص دل سے لے کر آیا ہے، شاباش، لے لو۔ نوف کے انکار کرنے اور افراہیم کی پیشانی پر بل دیکھ کر نازنین بیچ میں مداخلت کرتی ہوئی بولی، مگر نازنین کی بات پر افراہیم ایک دم سے بولا، جی نہیں ماما، مجھے کسی کو بھی بلا وجہ میں تحفے تحائف دینے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، اور مس یمنا، یہ ڈریسز آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ ہیں۔ آپ کو 24 گھنٹے مما کے ساتھ گزارنے ہوتے ہیں تو آپ کو صاف ستھرا ہونے کے ساتھ ویل ڈریس نظر آنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ان ڈریسز کی اماؤنٹ آپ کی سیلری سے لیس ہوگی، تو یہ ڈریسز آپ رکھ لیجئے۔ افراہیم سنجیدہ لہجے میں اس کو اس کے فرائض اور جاب کا بتاتا ہوا بولا تو نوف کو افراہیم کے ہاتھ سے سارے شاپرز لینے پڑے۔ اس کے بعد افراہیم وہاں نہیں رکا۔ افراہیم کو اس لڑکی پر غصہ آیا تھا کیونکہ وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی ایٹیٹیوڈ رکھتی تھی۔ 2 دن پہلے بیلا نے بھی اس کو 2 ڈریس استعمال کرنے کو دیے تھے، جس پر وہ مسکرا کر بیلا کو بھی انکار کر چکی تھی۔ افراہیم جانتا تھا بیلا نے جو اس کو کپڑے دیے تھے وہ بیلا نے خود استعمال نہیں کیے تھے، بلکہ وہ نئے ڈریس تھے، مگر شاید وہ لڑکی یہ بات نہیں جانتی تھی، جبھی آج افراہیم اس کے لیے یہ ڈریسز خرید کر لایا تھا۔ بی بی جی، یہی وہ اپارٹمنٹ ہے جس کا آپ نے ایڈریس بتایا تھا۔ بیلا کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ڈرائیور کار روکتا ہوا اس سے بولا تو بیلا 8 منزلہ عمارت کو دیکھنے لگی جو اس کے دائیں اور بائیں جانب بنی ہوئی تھی۔ یہ وہی اپارٹمنٹ تھا جس کا ایڈریس اذلان نے اس کے ہاتھ پر لکھا تھا، مگر آگے بیلا کو علم نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا تھا۔ وہ اذلان کے کہنے کے مطابق دوسرے دن شام میں یہاں پہنچ چکی تھی۔
اس سے پہلے کہ وہ ڈرائیور کو آبان نامی شخص کے بارے میں معلوم کرنے کا کہتی، اس کا موبائل بجنے لگا جس پر انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ جب میں نے تم سے اکیلے آنے کو کہا تھا تو اس دم چھلے کو ساتھ لے کر کیوں آئی ہو؟ موبائل کا نمبر بے شک انجانا تھا مگر یہ آواز بالکل انجانی نہیں تھی۔ اذلان خفا ہوتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، کہیں بھی جانا ہو میں شروع سے ہی ڈرائیور کے ساتھ آتی جاتی ہوں، بھائی مجھے اکیلا کہیں بھی جانے نہیں دیتے۔ بیلا گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، ہلکی سی آواز میں اذلان کو بتانے لگی، ساتھ ہی وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب بنی عمارتوں کو ایک بار پھر غور سے دیکھنے لگی۔ نہ جانے وہ اس وقت اسے کہاں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے 2 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر گاڑی سے باہر نکل آؤ۔ ڈرائیور کو انفارم کر کے بیلا اذلان کی بات کی پیروی کرتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ وہ نازنین اور ابراہیم سے یونیورسٹی فیلو کے گھر جانے کا کہہ کر یہاں آئی تھی۔ وہ دونوں ہی حیرت زدہ تھے مگر خوش بھی تھے، لیکن بیلا ان دونوں سے جھوٹ بول کر اچھی خاصی شرمندہ تھی۔ اب رائٹ سائڈ پر ٹرن ہو جاؤ، سامنے ہی بی بلاک ہے، لیفٹ سے 4تھ فلور پر آ جاؤ۔ بیلا اپنا موبائل کان سے لگائے ہوئے تھی، جیسے جیسے اذلان بولتا گیا ویسے ویسے وہ فلیٹ نمبر 504 میں پہنچ گئی، جہاں اذلان کے مطابق فلیٹ کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بیلا فلیٹ میں جیسے ہی داخل ہوئی تو فلیٹ کا دروازہ ایک دم سے بند کر دیا گیا۔ بیلا ایک دم مڑی تو اس نے اپنی پشت پر اذلان کو موجود پایا۔ فلیٹ کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ بیلا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سنہرے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے سادہ سے قمیص شلوار میں وہ اسے آج بھی پہلے کی طرح کوئی مومی گڑیا لگی تھی۔ اذلان کے اتنے غور سے دیکھنے پر بیلا کو اپنا دل اور زور سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ پورے 15 منٹ لیٹ ہو تم، اس وقت 5:15 ہو رہے ہیں۔ وہ چلتا ہوا بیلا کے مزید پاس آ کر اس سے بولا، ایڈریس ڈھونڈنے میں ٹائم لگ گیا تھا۔ بیلا بہت قریب سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اذلان کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، کل کی بنسبت وہ آج اس سے دوستانہ لہجے میں بات کر رہا تھا، بس اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ اذلان کے چہرے کے تاثرات سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کی شخصیت میں کافی بدلاؤ آ چکا ہے۔ اگلی بار ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں جو بھی ٹائم دوں گا تمہیں ہمیشہ اسی ٹائم پر یہاں پہنچنا ہوگا، رائٹ؟ وہ ابھی بھی سنجیدہ تاثرات لیے بیلا کو دیکھتا ہوا بولا تو بے ساختہ بیلا کے منہ سے نکلا، مگر میں یہاں پر اگلی بار کیوں آؤں گی؟ بیلا کی بات پر اذلان کے چہرے پر مدھم سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم یہاں ابھی بھی کیوں آئی ہو؟ میرے بلانے پر ہی نا، تو نیکسٹ ٹائم بھی جب میں تمہیں یہاں بلاؤں گا تو تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اذلان طنز کرتا ہوا بیلا سے بولنے لگا، جس پر بیلا سے کوئی جواب نہیں بنا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ آؤ روم میں چلتے ہیں۔ اذلان اس سے بولتا ہوا اندر کی طرف روم میں جانے کے لیے مڑا تو بیلا اس کمرے کو دیکھنے لگی جہاں وہ کھڑی تھی۔ یہ بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں صوفے موجود تھے اور ایک سائڈ پر میز کے ساتھ 4 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ بیلا اذلان کے پیچھے چلنے لگی۔ اذلان جس کمرے میں داخل ہوا وہ بیڈ روم تھا جو زیادہ بڑا نہیں تھا۔ کھڑی کیوں ہو، بیٹھو۔ بیلا اذلان کا جائزہ لے رہی تھی، تب اذلان کی آواز پر چونکی۔ وہ اسے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا جو بیڈ کے دائیں جانب موجود تھا۔ بیلا صوفے پر بیٹھنے لگی تو اذلان نے روم کا دروازہ بند کر دیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند کرنے کی لاجک بیلا کو سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اذلان کو اے سی آن کرتا دیکھ کر بیلا کو اطمینان محسوس ہوا۔ مگر یہ اطمینان اس وقت رخصت ہو گیا جب اذلان اس کے بے حد پاس صوفے پر آ کر بیٹھا تو وہ صوفے پر اپنی جگہ سمٹ سی گئی۔ فزکس کی بک لائی ہو نا؟ اذلان کے سوال پر وہ ہونک بنی اذلان کو دیکھنے لگی۔ اذلان سنجیدگی سے اس کو دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم نے مجھے یہاں پڑھانے کے لیے بلایا ہے۔ بیلا کو اپنی بات بولتے ہوئے خود بہت عجیب سا محسوس ہوا کہ وہ یہ کیا بول رہی ہیں۔ تو پھر میں نے تمہیں یہاں پر کس لیے بلایا ہے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اذلان بیلا کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتا ہوا پوچھنے لگا، جس پر بیلا مزید شرمندہ ہو گئی۔ مگر دوسرے ہی پل اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا تو بیلا حیرت سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ اذلان اپنے ہاتھ میں بیلا کا نازک ہاتھ پکڑے کچھ سوچتا ہوا اس سے بولا، اس وقت روم کے ٹیمپریچر کے حساب سے تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، لیکن اگر میں اس کمرے کی ٹھنڈک میں اپنی باڈی کو وارم اپ کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، ایکسپلین کرو۔ اذلان کے عجیب سے سوال پر وہ ہونک بنی اسے دیکھنے لگی۔
آہستہ سے اس نے اذلان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر ناکام رہی۔ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ میں پچھلے دنوں غیر حاضر ہونے کی وجہ سے کلاسز نہیں لے سکی تھی، مجھے گھر جانا ہے اب۔ یہ سوال بہت عجیب سا تھا، نہ جانے سلیبس میں یہ سوال تھا بھی کہ نہیں۔ بیلا نے بولنے کے ساتھ ایک بار پھر اذلان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر اذلان اس کا ہاتھ چھوڑے بغیر صوفے سے اٹھا تو اس کی وجہ سے بیلا کو بھی اٹھنا پڑا۔ اس سوال کا جواب دیے بغیر تو تم اس بیڈ روم سے باہر نہیں جا سکتی، واپس اپنے گھر جانے کا تصور تو تم آج بھول ہی جاؤ۔ اذلان بولنے کے ساتھ ہی بیلا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ تک لایا۔ مجھے نہیں معلوم اذلان تم کیا پوچھ رہے ہو، پلیز مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اذلان کا یہ رد عمل اس کی طبیعت سے بالکل میل نہیں کھا رہا تھا۔ بیلا کو اب اس سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ اذلان سے درخواست کرتی ہوئی بولی، تمہیں اس سوال کا جواب نہیں معلوم تو اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میں تمہیں آج مثال دے کر سب سمجھا دیتا ہوں۔ اذلان نے بولنے کے ساتھ ہی بیلا کو بیڈ پر دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اٹھتی، اذلان نے اس پر جھکتے ہوئے بیلا کی دونوں کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ وہ چاہ کر بھی نہ اپنے پاؤں چلا پائی تھی نہ ہی اذلان سے اپنے ہاتھوں کو چھڑا پائی تھی۔ اذلان نہیں، پلیز، میں مر جاؤں گی اب کی بار، تمہیں خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ کچھ برا مت کرنا۔ بیلا خوف کے مارے بری طرح سے چیختی ہوئی اذلان سے بولی۔ اس کی چھٹی حس نے اس کو یہاں آنے سے پہلے ایسا کوئی الارم نہیں دیا تھا جو اذلان اس کے ساتھ کر رہا تھا۔ وہ تو اذلان کو لے کر ایسا کچھ بھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیوں؟ سب کے سامنے نام لیا تھا نا تم نے میرا، جواب دو، کیوں دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا تم نے مجھے؟ بتاؤ۔ تمہاری وجہ سے میری ہستی، میری فیملی سب برباد ہو گئی۔ تمہیں معلوم ہے تم سے دوستی کی کتنی بڑی قیمت چکائی ہے میں نے؟ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں بہن کے سر سے چھت چھن گئی، میرے زندہ ہوتے ہوئے بھی میری ماں بہن رول کے رہ گئیں۔ جانتی ہو جیل کی چار دیواری میں کیا کیا اذیتیں سہی ہیں میں نے، کیسے کیسے دن دیکھنے پڑے مجھے۔ اذلان غصے سے بھری آواز میں اسی کی طرح چیختا ہوا بیلا سے بولا۔ بیلا اس کی گرفت میں موجود روتی ہوئی اذلان سے معافی مانگنے لگی۔ ساتھ ہی اذلان کی گرفت میں بیلا کی حالت غیر ہونے لگی، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور جسم کانپنے لگا۔ بیلا کی بگڑتی ہوئی حالت اور اس کی کیفیت کو دیکھ کر اذلان اپنے غصے کو ضبط کرتا ہوا حواسوں میں آیا اور بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ بیلا کافی دیر تک بیڈ پر لیٹی ہوئی روتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اذلان کو اپنے کندھے پر بیلا کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تو وہ سر اٹھا کر بیلا کو دیکھنے لگا جو روئی ہوئی آنکھوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ بیلا نے اذلان کے کندھے پر سر رکھ کر ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ میں اس وقت بہت زیادہ ڈر گئی تھی اذلان، اگر میں اس کا نام بتا دیتی تو وہ دوبارہ سے میرے ساتھ وہی سب کرتا، میں دوبارہ سے وہ سب برداشت نہیں کر پاتی اذلان، اسی لیے بابا کے پوچھنے پر میں نے تمہارا نام لے لیا، مجھے معاف کر دو۔ بیلا کے با آواز رونے سے اذلان اس کے اندر کا چھپا ہوا درد اور کرب صاف محسوس کر سکتا تھا جو وہ پچھلے 10 سالوں سے محسوس کرتی آئی تھی۔ کون تھا وہ؟ اذلان اس کے سنہری بالوں پر ہاتھ رکھتا ہوا پوچھنے لگا تو بیلا اذلان کے کندھے پر رکھا ہوا سر ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا فائدہ بتانے کا؟ بیلا سیدھی ہو کر بیٹھی نظریں چراتی ہوئی اپنے آنسو صاف کرنے لگی تو اذلان نے بیلا کا رخ دوبارہ اپنی جانب کیا۔ کیسے فائدہ نہیں ہے بتانے کا؟ بیلا مجھے اس کا نام جاننا ہے۔ کون تھا وہ شخص جس نے اس رات تمہارے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا، جس کی سزا میں نے کاٹی اور وہ اب تک آزاد گھوم رہا ہے؟ بتاؤ مجھے کون تھا وہ؟ اذلان غصے میں بیلا سے بولا۔ بے شک جیل میں اس کی سزا معاف ہو چکی تھی مگر یہ اذیت کم نہیں تھی کہ اس کی فیملی بکھر چکی تھی، اس کا باپ اسے قصوروار سمجھ کر اس دنیا سے جا چکا تھا، اس کی ماں اور بہن نے اس واقعے کے بعد کیسا درد برداشت کیا تھا۔ اصفر بھائی، اذلان، میں نے انہیں ابراہیم بھائی کی طرح اپنا بھائی سمجھا اور انہوں نے اس رات میرے ساتھ۔ بیلا اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر روتی ہوئی بولی، اپنے اندر چھپے ہوئے دکھ کو آج وہ دوبارہ آنسوؤں میں بہا رہی تھی۔ اس رات گھر کے پچھلے حصے پر اصفر نے ہی بیلا کو آنے کا کہا تھا، بقول اصفر کے وہ بیلا کو وہاں اس کا گفٹ دکھانا چاہتا تھا۔ اصفر کا نام سن کر اذلان غصے سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کرنے لگا۔ اگر اس وقت اصفر اس کے سامنے ہوتا تو اذلان اس کے پرکھچے ہوا میں اڑا دیتا۔ اتنے میں اذلان کا موبائل بجنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے،
تم یہاں پر فیضی اور ندیم کو لے کر جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ بیلا اپنے چہرے سے ہاتھوں کو ہٹا کر اذلان کو دیکھنے لگی جو موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ رابطہ منقطع کرنے کے بعد اذلان بیلا کے آنسو صاف کرتا ہوا اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ 10 منٹ کے بعد میرے 4 دوست اور نکاح خواں یہاں پر آئیں گے جن کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہوگا۔ اس کے بعد تم اپنے ڈرائیور کو کال کر کے واپس اپنے گھر جانے کے لیے بلا سکتی ہو۔ اذلان بیلا کے سر پر اس کے دوپٹے کو اسکارف کے سٹائل میں باندھتا ہوا اس کے سر پر بامب پھوڑ چکا تھا۔ بیلا حیرت زدہ ہو کر اذلان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہم دونوں کا نکاح؟ کیا مطلب ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ہمارا نکاح؟ اذلان بڑی فرصت سے بیلا کا اسکارف سیٹ کر رہا تھا۔ بیلا کی بات سن کر اس کا ہاتھ رکا۔ وہ خفا ہونے والے انداز میں بیلا کو دیکھتا ہوا اس سے بولا، ٹھیک ہے، میں منع کر دیتا ہوں فیضی کو کہ وہ یہاں پر کسی کو مت لے کر آئیں۔ تمہیں اعتراض ہے تو تم کال کر کے اپنے ڈرائیور کو بلا لو اور چلی جاؤ واپس اپنے گھر۔ اذلان کے بولنے کے ساتھ ہی اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا اور کال کرنے لگا۔ پر میں نے اعتراض کب کیا ہے؟ میں تو بس یوں ہی سوال کر رہی تھی تم سے۔ بیلا جلدی سے اذلان کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بولی۔ اس کی بات سن کر اذلان جس طرح زور سے ہنسا تو بیلا اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی۔ اذلان بیلا سے اپنا موبائل لے کر اسکارف میں اس کی تصویر لینے لگا۔ اچھی لگ رہی ہو، اذلان بیلا کو دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد بیلا کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب بطور وکیل اس سے نکاح نامے پر سائن کروانے کے لیے فیضی آیا۔ یہ اس کا کلاس میٹ تھا۔ بیلا کو اندازہ نہیں تھا کہ اذلان اس فیضی کا ذکر کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیلا عباد سے بیلا اذلان بن چکی تھی۔ ابراہیم اپنے گھر کمرے کی کھڑکی کے پردے برابر کر رہا تھا تب اس کی نظر گیٹ کے پاس کھڑی نوف پر پڑی جو گلاب خان سے بات کر رہی تھی۔ کچھ تھا جو ابراہیم کو محسوس ہوا۔ آج اس نے ابراہیم کا دیا ہوا پنک کلر کا ڈریس پہنا تھا جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابراہیم کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے رات کے کھانے کے بعد جب وہ نازنین کے کمرے میں آیا تو اتفاق سے نوف وہیں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ ابراہیم کتنی دیر تک اس کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا تھا، اس بات کا نوٹس لیے بغیر کہ نازنین ابراہیم کی حرکت پر اس کو گھور رہی تھی، مگر اس وقت ابراہیم کو جیسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ نوف نماز ادا کرنے کے بعد فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ نوف کے کمرے سے جانے کے بعد نازنین نے ابراہیم سے جو بات کہی اس بات کو سن کر وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ نازنین چاہتی تھی کہ وہ یمنا سے شادی کر لے۔ اپنی ماں کی اس بات پر شاید اس کو برا ماننا چاہیے تھا۔ جس لڑکی کی فیملی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، جس کا بیک گراؤنڈ وہ نہیں جانتا تھا، جس کو یہاں آئے جمعہ 8 دن گزرے تھے، اس کی ماں اس انجان لڑکی کے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ لیکن نازنین سے زیادہ اسے اپنے اوپر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ ایسی بات سن کر اسے غصہ آنا تو دور برا بھی نہیں لگا تھا، مگر وہ فوری طور پر نازنین کے سامنے کچھ بھی اظہار نہیں کر پایا اور اس کے کمرے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ لیکن رات کے اس پہر نوف کا گلاب خان سے بات کرنا اسے اچھا نہیں لگا، اسی لیے وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہوا باہر کی جانب جانے لگا۔ آج اتفاق سے ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ عشاء کی نماز اپنے کمرے میں ادا کرنے کی بجائے نازنین کے کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ تب مسلسل اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس کی کوشش رہی تھی کہ ابراہیم سے اس کا سامنا کم ہو۔ وہ ابراہیم کو صرف ضرورت کے وقت مخاطب کیا کرتی۔ آج اس نے ابراہیم کے لائے ہوئے ڈریسز میں سے ایک ڈریس پہنا تھا۔ یہ ڈریس بھی سلیو لیس اور کافی سٹائلش تھا۔ اسے اس طرح کے ڈریسنگ کرنے کی بالکل عادت نہیں تھی جس میں بے پردگی کا احساس ہو اور اپنے بازوؤں کو بار بار چھپانا پڑے، مگر وہ جانتی تھی اس میں ابراہیم کا بھی قصور نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ویسے ہی کپڑے لے کر آیا تھا جیسے کپڑے میں وہ اسے اتنے دن سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن آج جن نظروں سے ابراہیم اس کی طرف دیکھ رہا تھا، نوف کو اپنے اوپر اٹھتی اس کی نظریں کافی محسوس ہو رہی تھیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ نازنین کے کمرے سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ گلاب خان سے اس کی بیٹی کی طبیعت کا پوچھنے گیٹ تک آئی تھی، کیونکہ دوپہر میں گلاب خان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ نازنین سے آدھے دن کی چھٹی لے کر اپنی بیٹی کو ہسپتال دکھانے گیا تھا۔ ابھی وہ کمرے پہ جانے کا ارادہ رکھتی تھی مگر اس سے پہلے ہی وہاں ابراہیم آ گیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟
افراہیم نے آنے کے ساتھ ہی نوف کو مخاطب کیا، جس کی وجہ سے اس کو رکنا پڑا۔ وہ افراہیم کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ جی سب ٹھیک ہے؟ نوف افراہیم کو جواب دیتی ہوئی گھر کے اندر جانے لگی تو افراہیم دوبارہ بول پڑا، گلاب خان سے کیا کہنے آئی تھی؟ افراہیم کی بات سن کر نوف خاموشی سے دوبارہ اسے دیکھنے لگی۔ بھلا وہ کون ہوتا ہے اسے سوال کرنے والا؟ گلاب خان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی کا پوچھنے آئی تھی، نوف ضبط کرتی ہوئی افراہیم کو بتانے لگی۔ وہ نازنین کو دوا دینے کے بعد اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، نہ جانے یہ انسان کیوں اس وقت یہاں آن پہنچا تھا۔ تمہارے پوچھنے سے گلاب خان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی؟ افراہیم اس کے اکتائے ہوئے لہجے اور بیزار سے انداز کو دیکھ کر مزید جرح پر اتر آیا، کیونکہ افراہیم نے محسوس کیا تھا وہ صرف اسی سے بات کرنے سے کتراتی تھی۔ اس کی بیلا سے بھی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ آج شام میں وہ بیلا کے ساتھ کچن میں موجود کوکنگ کرتی ہوئی باقاعدہ بیلا کو کچھ بنانا سکھا رہی تھی، اور نازنین سے اس کی انڈرسٹینڈنگ کو تو کوئی غیر بھی اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ غریب لوگوں سے بات کرنے میں کوئی قباحت ہے، نہ ہی مجھے ان سے بات کرنے میں اپنی توہین محسوس ہوتی ہے۔ آخر وہ کون ہوتا تھا اس پر اپنی مرضی چلانے والا؟ وہ جس سے دل چاہے اس سے بات کرے، نہ جانے کیوں اس انسان کو اس کے گلاب خان سے بات کرنے پر تکلیف ہو رہی تھی۔ نوف اسے جواب دے کر اندر جانے لگی، مگر اس سے پہلے افراہیم سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو چکا تھا، کیونکہ اسے اس لڑکی کی اپنے سامنے زبان درازی بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ تو پھر پیسے والے سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے مجھ سے بات کرنے میں نہ صرف تمہیں اپنی توہین محسوس ہوتی ہے، بلکہ میری کسی بات کا جواب دینے میں بھی تمہاری شان گھٹتی ہے۔ افراہیم سنجیدہ تاثرات لیے بول کر خود بھی سلگا تھا اور اسے بھی سلگا چکا تھا۔ مجھے یہاں جاب پر آپ نے اپنی مدر کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، نہ کہ اپنے آپ سے باتیں بنانے کے لیے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے میرا کام کرنے دیں اور آپ خود اپنے کام سے مطلب رکھیں۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا جب وہ افراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جواب دے رہی تھی۔ وہ بے شک یہاں پر جاب کر رہی تھی، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ افراہیم کی مرضی سے ہر کام کرے۔ افراہیم کو اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کا گستاخ بھرا لہجہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ سر اٹھا کر بات کرنے کا مشورہ افراہیم نے ہی اس کو دیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ افراہیم سے ہی بدتمیزی کرے۔ نوف کو وہاں سے جانے کے لیے پڑ تولتا دیکھ کر افراہیم اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ نوف پہلے تو آنکھیں کھول کر حیرت سے افراہیم کا چہرہ دیکھنے لگی، جو ایک دم غصے اور ضبط سے سرخ ہو چکا تھا۔ پھر وہ اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی افراہیم سے بولی، سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ یہ ہاتھ تو میں اب نہیں چھوڑنے والا، اگر تم میں ہمت ہے تو چھڑا کر دکھاؤ۔ افراہیم نے غصے میں بولتے ہوئے اس کی کلائی پر اپنی گرفت اور بھی زیادہ سخت کر دی۔ نوف جانتی تھی وہ جتنی بھی زور آزمائی کر لے، طاقت میں اپنے سامنے کھڑے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مرد ہے نا آپ، تو پلیز ذرا مردانگی کا ثبوت دیں۔ یہ سب حرکتیں کم از کم اس آدمی پر زیب نہیں دیتی جس کے اپنے گھر میں ماں بہن موجود ہو۔ یہاں جاب میں صرف اور صرف مجبوری کے تحت کر رہی ہوں، ورنہ آپ کی اس حرکت پر مار ڈالتی میں آپ کو جان سے۔ بولتے بولتے نوف کی آنکھ سے بے بسی کے مارے ایک آنسو لڑک کر گال پر آ گرا۔ گرنے والے اس آنسو کا اثر تھا یا لفظوں کا؟ افراہیم نے اپنے ہاتھ کی گرفت جیسے ہی ڈھیلی کی، نوف فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا کر گھر کے اندر چلی گئی۔ آج تو سچ میں جان لے لی تم نے مس یمنا، افراہیم عباد کی۔ افراہیم آہستہ آواز میں بولتا ہوا نازنین کے کمرے میں جانے لگا، کیونکہ نوف بھی اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی سیدھا نازنین کے کمرے میں گئی تھی۔ اوہو یمنا، بتاؤ تو صحیح، اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، کچھ بولو تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ نازنین نوف کے رونے سے پریشان ہوتی ہوئی بولی، پھر اپنے پاس بیٹھی ہوئی بیلا کو دیکھنے لگی۔ بیلا خود بھی اس کے رونے پر حیرت زدہ تھی، جب ہی نوف کے پاس آ کر پوچھنے لگی، کیا تمہیں کسی کی بات بری لگی ہے یا تمہیں کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ پلیز یمنا بولو، مما پریشان ہو رہی ہیں تمہاری اس طرح سے رونے پر۔ بیلا نوف سے پوچھ رہی تھی کہ افراہیم کمرے میں آ گیا۔ افی دیکھو نا کس طرح رو رہی ہے، تم پوچھو اس سے کہ کیا ہوا ہے، مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے اس کے اس طرح سے رونے سے۔ نازنین افراہیم کو اپنے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر بولی، تو نوف سر اٹھا کر ناراضگی سے افراہیم کی طرف دیکھنے لگی۔ ہونا کیا ہے، میں نے اس کو چند منٹ پہلے پرپوز کیا تھا، بس اسی بات پر رونے لگ گئی ہے اور یہاں آپ کے پاس آ گئی۔ افراہیم کے بولنے پر کمرے میں موجود تینوں خواتین کا منہ حیرت سے کھل گیا اور تینوں ہی حیرت سے افراہیم کو دیکھنے لگی۔ بس بہت ہو گیا،
समझ क्या रखा है आपने मुझे? आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे बारे में कुछ भी कह डालें और मैं खामोशी से बर्दाश्त कर लूं। नोफ इब्राहिम को देखकर गुस्से में बोलती हुई सोफे से उठ गई तो उसके बराबर में बैठी हुई बेला भी उठ गई। बेटा, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? चंद दिन पहले तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरी खिदमत किसी गर्ज या सिरे के बदले में नहीं करती हो, बल्कि मुझे अपनी माँ की जगह तसव्वुर करके करती हो। ऐसे ही इन 2 हफ्तों में तुम मुझे भी बेला की तरह अजीज़ हो चुकी हो। आज मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अफ़ी से कर दिया था और उसने तुम्हें प्रपोज कर डाला। नोफ को गुस्से में रोता हुआ देखकर नाज़नीन प्यार से उसे समझाने लगी, मगर नाज़नीन की बात मुकम्मल होने पर वो कमरे से बाहर निकल गई। इब्राहिम नाज़नीन और बेला पर नज़र डालकर खुद भी कमरे से बाहर चला गया। कहाँ जा रही हो जुम्ना? रुको। इब्राहिम नोफ को घर से बाहर जाता हुआ देखकर उसके पीछे आता हुआ बोला तो नोफ रुककर उसे बोलने लगी, नहीं रहना मुझे यहाँ पर, मैं ये जॉब छोड़ कर जा रही हूँ। नोफ इब्राहिम को बोलती हुई वहाँ से जाने लगी। तभी इब्राहिम ने गुस्से में नोफ का बाजू पकड़ा। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? ऐसा क्या बुरा लग गया है तुम्हें जो तुम ये घर छोड़ कर जा रही हो? प्रपोज वाली बात मजाक में नहीं बोली थी मैं वाकई में तुमसे शादी। इब्राहिम के कुछ बोलने से पहले ही नोफ उसका हाथ अपने बाजू से हटाती हुई बोली, आगे एक लफ्ज़ भी मत बोलिएगा इब्राहिम, मुझे नहीं रहना यहाँ, जाना चाहती हूँ मैं इस घर से। अगर नाज़नीन और इब्राहिम सच में ऐसा चाहते थे तो नोफ को लगा कि उसे पहली फुर्सत में यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर नोफ की बात सुनकर गुस्से में दोबारा इब्राहिम ने नोफ का बाजू सख्ती से पकड़ा। तुम ये सिला दे रही हो मामा की मोहब्बत और खलूस का? जाकर दिखाओ तुम इस घर से, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। इब्राहिम को वाकई उस पर शदीद गुस्सा आया था। जब ही वो नोफ को धमकी देता हुआ बोला, मैं आपके घर में जॉब करती हूँ, आपकी खरीदी हुई कोई गुलाम नहीं हूँ जो आप मेरी टांगें तोड़ देंगे। प्लीज़ अब मुझे मत रोकिएगा और ना ही मेरे रास्ते में आइएगा। नोफ इब्राहिम को बोलती हुई घर से बाहर निकल गई। भाई, यमुना तो चली गई, अब क्या होगा? बेला हॉल में आकर परेशान होती हुई बोली तो इब्राहिम को नोफ की हरकत पर गुस्सा आने लगा। वो खामोशी से ट्राउज़र्स की पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल कर मैसेज टाइप करने लगा, जबकि बेला इब्राहिम के इतने आराम से खड़े रहने पर हैरत ज़दा होकर उसको देखती हुई दोबारा बोली, भाई, आप यमुना में वाकई इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ मम्मा के कहने पर उसको प्रपोज कर दिया? बेला के पूछने पर इब्राहिम स्क्रीन से नज़र हटाकर उसकी तरफ मतवज्जा होकर बोला, अजीब एटीट्यूड वाली बंदी है यार, मगर नॉट बैड, गुजारा हो जाएगा मेरा उसके साथ। वैसे तुम बताओ, अगर तुम्हें भाभी के तौर पर वो कबूल नहीं है तो मैं इरादा बदल देता हूँ अपना। इब्राहिम अपने मोबाइल पर आने वाले मैसेज को पढ़कर इत्मीनान करता हुआ बोला, कोई एटीट्यूड वाली बंदी नहीं है, कम अज़ कम उस ताशफा से तो लाख दर्जे बेहतर है जिसकी तस्वीर मैंने आपके मोबाइल में देखी थी। मगर अब क्या होगा, यमुना तो यहाँ से घर ही छोड़कर चली गई है। बेला को नोफ के घर से निकलने पर परेशानी लाहक हो चुकी थी। बेला का बोला हुआ आखिरी जुमला कमरे से बाहर आती हुई नाज़नीन के कानों में पड़ गया। अफ़ी, यमुना घर छोड़कर चली गई है और तुमने उसे जाने दिया? उसे तो रास्तों का भी सही से मालूम नहीं है, प्लीज़ उसे जाकर ले आओ। नाज़नीन भी नोफ के जाने से परेशान हो चुकी थी। तभी वो इब्राहिम से बोली, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा जो मैं उसको जाकर ले आऊँ? खुद ही गई है तो फिर खुद ही वापस आ जाएगी। आप दोनों भी टेंशन ना लें, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, जाकर अपने अपने कमरों में आराम करें। इब्राहिम बिगड़ते हुए मूड के साथ बोलता हुआ अपने कमरे में चला गया, जबकि नाज़नीन परेशान होकर बेला को देखती हुई बोली, मैं जाकर गुलाब खान को बोलती हूँ, वो वापस ले आएगा यमुना को। नाज़नीन बाहर जाने लगी तो बेला उनको रोकती हुई बोली, मम्मा रहने दें, आप टेंशन फ्री होकर अपने कमरे में जाकर रेस्ट करें। अगर ये कोई टेंशन वाली बात होती तो इस वक्त भाई अपने कमरे में जाने की बजाय यमुना के पीछे उसको लेने चले गए होते। अगर भाई को कोई टेंशन नहीं है तो इसका मतलब है यमुना वाकई खुद आ जाएगी। बेला नाज़नीन से बोलती उसे उसके कमरे में ले जाने लगी। वो सड़क पर बेमकसद पैदल चल रही थी। इब्राहिम पर गुस्सा करती हुई वो घर से बाहर निकल तो आई थी, मगर अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद ले और कहाँ जाए। माँ से जुदाई और भाई से दूरी का गम बेशक उसके दिल में मौजूद था, मगर इन चंद दिनों में उसे अपनी इज्जत की तरफ से कोई दड़का नहीं लगा रहता था, जो पिछले 10 सालों से उसे अपने सगे चचा के घर में अदनान की वजह से हर वक्त लगा रहता था। अभी वो सही तौर पर फैसला नहीं कर पाई थी कि किससे मदद ले। नोफ को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो 2 15-15 साल के बच्चे उसके पीछे पीछे आ रहे थे। हम भी अकेले, तुम भी अकेले, मज़ा आ रहा है कसम से।
ان میں سے ایک لڑکا نوف کو دیکھ کر بے سری آواز میں ہانکا۔ نوف جلدی سے مڑی اور واپس گھر کی طرف چلتی ہوئی اس نے اپنی سپیڈ بڑھا دی۔ جب نوف گیٹ کے اندر گھر میں داخل ہوئی تو اس کی سانسیں بحال ہوئیں، مگر وہاں ابراہیم کھڑا تھا، جسے دیکھ کر بے بسی سے نوف کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ ابراہیم نوف کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے کمرے میں لے آیا۔ نوف نے اب کی بار ابراہیم کے ہاتھ پکڑنے پر کوئی احتجاج نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے ابراہیم کے ساتھ کمرے میں چلی آئی۔ گھر سے باہر نکلنے کا شوق پورا ہو گیا؟ تو اب آگے کا ارادہ بتا دو، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ ابراہیم اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بالکل نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ اگر آپ آنٹی کے کہنے پر مجھے اپنانا چاہتے ہیں اور آنٹی ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے، شادی کے بعد آپ میرے بالکل بھی قریب نہیں آئیں گے۔ نوف جلدی جلدی بول کر خاموش ہو گئی اور ساتھ ہی شرم کے مارے اپنا سر جھکا گئی، جبکہ ابراہیم اپنے سامنے کھڑی ملکہ عالیہ کی شرط سن کر اندر تک بری طرح جل اٹھا۔ وہ جلتا ہوا نوف کے قریب آیا، چلتا ہوا، جس پر نوف 2 قدم پیچھے ہوئی اور سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو تم؟ ہاں سمجھتی کیا ہو آخر خود کو؟ مجھے لڑکیوں کی کمی ہے یا میں مرا جا رہا ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے؟ اگر میں تم سے شادی کروں گا تو صرف مما کی وجہ سے، کیونکہ میں ان کی خوشی کو رد نہیں کر سکتا، ورنہ میں تمہارے جیسی نخرے والی لڑکی کو منہ لگانا پسند نہ کروں۔ ابراہیم غصے میں نوف کو بولتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تبھی اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ ابراہیم بھائی، سسٹر کو باعزت طریقے سے واپس آپ کے گھر پہنچا دیا ہے۔ بیلا اپنی تیار کردہ فزکس کی اسائنمنٹ پر آخری نظر ڈالتی ہوئی اسے سبمٹ کروانے کے لیے اسٹاف روم میں پہنچی، جہاں اتفاق سے اذلان کے علاوہ کوئی دوسرا ٹیچر موجود نہیں تھا اور اذلان خود بھی کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ کل شام اس نے اپنے دوستوں کی موجودگی میں بیلا سے نکاح کیا تھا، مگر اس کے فوراً بعد ڈرائیور کے آنے کی وجہ سے بیلا کو واپس اپنے گھر جانا پڑا۔ غیر محسوس طریقے سے کل رات بیلا اس کی کال کا انتظار کرنے لگی، مگر اذلان کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی۔ اپنے اور اذلان کے نکاح والے پورے منظر کی فلم یاد کر کے وہ رات میں سو چکی تھی، اور اب جب وہ صبح یونیورسٹی آئی تھی تو اذلان نہیں تھا، بلکہ ایک سخت گیر ٹیچر ابان بنا ہوا تھا، جس نے فزکس کے لیکچر میں سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کا بھی خون خشک کیا ہوا تھا، بلکہ سب اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں اسائنمنٹ ٹائم پر سبمٹ نہ کروانے پر 1 گھنٹہ پہلے اس نے بیلا کو اچھا خاصا ڈانٹا بھی تھا۔ میں کم ان؟ بیلا نے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ اذلان سے اندر آنے کی اجازت مانگی، جس پر اذلان موبائل پر بات کرتا ہوا آنکھوں سے اشارہ کر کے اسے اندر آنے کی اجازت دے چکا تھا۔ نہیں، اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ اسی شہر میں موجود ہے، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے اسے کہیں پر بھی دیکھا نہیں گیا۔ اس کے باوجود میں نا امید نہیں ہوں، بس مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اذلان کو موبائل میں بات کرتا ہوا دیکھ کر وہ اپنا اسائنمنٹ ٹیبل پر رکھ کر جانے کے لیے مڑنے لگی، تبھی اذلان نے بیلا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بیلا نے اذلان کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی اپنے موبائل پر بزی تھا۔ نہیں، اس معاملے کا بھی ابھی کچھ نہیں بنا، سمجھیں وہ معاملہ بھی فی الحال ٹھنڈا ہے۔ اذلان بیلا کے چہرے پر نظر ڈالتا ہوا موبائل پر بات کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے ابھی تک بیلا کا ہاتھ دبا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ اذلان کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھو۔ چند منٹ بعد کال رکھنے کے ساتھ ہی اذلان نے اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور کرسی کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تو بیلا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ اذلان بیلا کے ناراض چہرے پر نظر ڈال کر اس کا حال پوچھنے لگا۔ بہت بری۔ جبھی تو تم نے تھوڑی دیر پہلے دوسرے اسٹوڈنٹس کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا، بیلا منہ بناتی ہوئی اذلان سے بولی۔ اذلان نے بیلا کی تیز آواز پر باقاعدہ اس کو آنکھیں دکھائیں، جس پر بیلا سنبھل گئی۔ بے شک اس وقت اسٹاف روم میں کوئی موجود نہیں تھا، مگر بیلا جانتی تھی اس کو دھیمے لہجے میں اذلان پر غصہ کرنا چاہیے تھا۔ صرف تمہیں نہیں ڈانٹا تھا، میں نے رابیل اور عثمان کو بھی ڈانٹا تھا، کیونکہ ان دونوں نے بھی وقت پر اسائنمنٹ جمع نہیں کروائی تھی۔ اذلان بیلا کی اسائنمنٹ چیک کرتا ہوا اسے آہستہ آواز میں بتانے لگا تو بیلا اس کو گھورتی ہوئی کرسی سے اٹھنے لگی، کیونکہ عثمان اور رابیل اس کی بیوی نہیں تھے۔ بیلا کے خیال میں اذلان کو اسے تو تھوڑی بہت رعایت دینی چاہیے تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اذلان بیلا کو اٹھتا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس فضول اسائنمنٹ کو مکمل کرنے کے چکر میں نے لنچ بھی نہیں کیا، وہی کرنے جا رہی ہوں، بیلا روٹھے ہوئے لہجے میں اذلان کو جتاتی ہوئی بولی، تاکہ اذلان کو احساس ہو کہ وہ اس کے ڈانٹنے کی وجہ سے اب تک بھوکی بیٹھی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی۔ اگر دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح تم بھی وقت پر اسائنمنٹ سبمٹ کروا دیتی تو تمہیں بھوکے رہنے کی خواری برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ جاؤ جا کر کچھ کھا لو
اور کل کی طرح آج شام بھی 5 بجے پہنچ جانا۔ بیلا کو اذلان کے انداز پر اور بھی غصہ آنے لگا، یعنی اسے سرے سے ہی احساس نہیں تھا کہ وہ 2 گھنٹے سے خالی پیٹ ہے اور اس کی وجہ سے کتابوں میں سر مار رہی تھی، اور وہ اس پر احسان کرتا ہوا اسے کھانے کا کہہ رہا تھا، وہ بھی فضول قسم کی نصیحتوں کے ساتھ۔ اور آج میرے تمہارے اپارٹمنٹ میں آنے پر کیا ہوگا؟ بیلا ٹیبل پر کوہنی ٹکا کر اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتی ہوئی طنزیہ انداز میں اذلان سے پوچھنے لگی۔ اگر کوئی دوسرا شخص یا اسٹوڈنٹ اسے یوں کلاس ٹیچر سے فری ہو کر بات کرتا ہوا دیکھ لیتا تو حیرت ہی کرتا۔ ہو سکتا ہے کچھ ہو ہی جائے، آ جانا، میں انتظار کروں گا۔ اذلان بھی اپنی کوہنی ٹیبل پر ٹکائے اپنے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا بیلا کو غور سے دیکھ کر اسی کے انداز میں بولا، مگر اس کی بات پر بیلا سمٹ کر رہ گئی اور ٹیبل سے اپنی کوہنی ہٹا کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آج شام بھائی کا نکاح ہے تو میں بزی ہوں گی، میرا آنا ممکن نہیں ہوگا۔ بیلا اذلان کے دیکھنے پر اسے نظریں ملائے بغیر اسے افراہیم کے نکاح کے بارے میں بتانے لگی جو آج شام میں طے پایا گیا تھا۔ بابئی، تو صالح صاحب بھی بہنوئی کے نقشے قدم پر چل نکلے ہیں، شام کا پروگرام پھر کینسل کر دیتے ہیں، میں تمہارا پھر رات میں ویٹ کروں گا۔ اذلان پرسکون لہجے میں بولا تو بیلا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اور تمہیں یقین ہے کہ میں رات میں تمہارے پاس آ جاؤں گی؟ وہ کتنا آسان سمجھ رہا تھا بیلا کا اس کے پاس آنا، یہ بیلا ہی جانتی تھی کہ وہ کل کس طرح اس کے اپارٹمنٹ میں آئی تھی۔ نہیں، مجھے تم پر یقین نہیں، لیکن اپنے اوپر پورا یقین ہے، اگر تم میرے پاس نہیں آئی تو آج رات میں ضرور تمہارے گھر پر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اذلان آہستہ آواز کے ساتھ شریفانہ انداز میں مسکراتا ہوا بیلا کو دیکھ کر بولا، کیونکہ 2 ٹیچر کلاس روم میں اسٹاف روم میں داخل ہو چکے تھے۔ کل رات میں ایک کال تو تم سے کی نہیں گئی، مطلب ایک انسان نے نکاح کیا ہے تو اس خوبصورت رشتے کی خاطر کوئی پیار بھرا سا جملہ ہی بول دے، نئے رشتے کو لے کر اپنے پارٹنر سے اپنی فیلنگز شیئر کر دے، کوئی احساس ہی بیدار کر دے بندہ نئے رشتے کو لے کر، اور تم آج رات میری فیملی کی موجودگی میں میرے گھر آنے کی بات کر رہے ہو۔ کاش کہ میں اس سڑے ہوئے جوک پر زبردستی ہنس سکتی۔ بیلا نرم لہجے میں اس پر گہرے گہرے طنز کرتی ہوئی کرسی سے اٹھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اذلان نے اس کے گھر آنے والی بات ایسے ہی بولی ہوگی۔ صبح سے ہی گھر میں عجیب افراتفری کا سما تھا، ملازم یہاں سے وہاں دوڑ لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کہنے کو تو نکاح کی تقریب گھر میں سادگی سے رکھی گئی تھی، لیکن نازنین کے ارمانوں نے اس تقریب کو سادہ ہرگز نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ صبح سے ہی کچھ نہ کچھ منگوانے کے لیے ڈرائیور کے ساتھ باہر کے 10 چکر لگا چکی تھیں۔ شام میں ہونے والی نکاح کی تقریب میں افراہیم اور نازنین کے دوستوں کے علاوہ چند 2-3 رشتہ دار بھی شامل تھے۔ نازنین کو آج کے دن نہ صرف بیلا کے یونیورسٹی اور افراہیم کے آفس جانے پر غصہ تھا، بلکہ وہ نوف کے پولر نہ جانے پر بھی اس سے خفا تھی، مگر نوف بھی کیا کرتی، اب اسے گھر سے باہر قدم نکالنے پر خوف آنے لگا تھا۔ نازنین کی ناراضگی کو دیکھ کر اس نے نازنین کو بیوٹیشین کو گھر بلوانے کا مشورہ دے تو دیا تھا، مگر تھوڑی دیر پہلے بیوٹیشین نے جو سروس کے نام پر نوف کے ہاتھ پاؤں پر ویکس کے بعد فیشل کرنا شروع کیا تھا وہ بری طرح اکتا چکی تھی۔ ابھی بھی اس کی اکتاہٹ ختم نہیں ہو پائی تھی کہ نازنین کے کہنے پر بیوٹیشین نے اس کے ہاتھ پاؤں کو مہندی کے ڈیزائن سے بھرنا شروع کر دیا۔ کمرے سے باہر نازنین کی صلواتیں سنانے سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ افراہیم آفس سے گھر آ چکا تھا۔ بیوٹیشین تھوڑی دیر پہلے ہی مہندی سے اس کے ہاتھ پاؤں پر نقش و نگار بنا کر جا چکی تھی۔ چند گھنٹے بعد ہی دوسری بیوٹیشین کو آ جانا تھا اس کو شام کی تقریب کے لیے تیار کرنے کے لیے، لیکن اس وقت شدید بھوک لگنے کی وجہ سے نوف کو رونا آنے لگا۔ اس نے ٹینشن اور افراتفری میں صبح سے ہی کچھ نہیں کھایا تھا اور اب اس نے اپنا خالی کمرہ دیکھ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ ابھی روتے ہوئے اس کو چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ افراہیم اس کے کمرے میں آتا ہوا نوف کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ افراہیم کو اپنے سامنے دیکھ کر نوف نے مزید بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ یمنا، مجھے کچھ بتاؤ گی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ افراہیم نوف کے رونے پر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تو نوف کو احساس ہوا اس کا دوپٹہ بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ نوف نے دوپٹہ اٹھانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، اس سے پہلے ہی افراہیم نے اس کا بازو پکڑا۔ کیا کر رہی ہو؟ سارا ڈیزائن خراب ہو جائے گا مہندی کا۔ افراہیم نے بولنے کے ساتھ ہی احتیاط سے اس کے کندھے پر دوپٹہ رکھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ رو کیوں رہی ہو اس طرح؟ افراہیم نے دوپٹہ اس کے کندھے پر ڈالنے کے ساتھ نوف سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی بہت زیادہ۔
नोफ इब्राहिम को देखकर अपने रोने की वजह बताने लगी। ओह गॉड, कोई भूख लगने पर इस तरह रोता है? हैरत हो रही है मुझे। रुको, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ तुम्हारी भूख का। इब्राहिम मुस्कुराता हुआ बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गया तो नोफ को अजीब अफसुर्दगी ने आन घेरा। क्या वो उसको ज़रा सी भी याद नहीं थी? बेशक 10 साल पहले उन दोनों की इतनी ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन क्या वो इतनी भी इस काबिल नहीं थी कि इब्राहिम उसको अपनी यादाश्त में महफूज रख सकता? आज निकाह के वक्त वो बल्दियत में उसके बाप का नाम देखकर भी उसको नहीं पहचानेगा, और अगर इब्राहिम उसको आज या फिर बाद में जान जाता तब इब्राहिम का क्या रद्द अमल होगा? अब ये खाओगी कैसे? सारा तुम्हारे हाथों का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। चलो मैं अपने हाथों से खिला देता हूँ तुम्हें। इब्राहिम वापस कमरे में आकर नोफ के हाथों को देखने के बाद खुद स्लोशन निकालता हुआ बोला और हाथ में स्पैगेटी से भरी हुई प्लेट बेड पर नोफ के सामने ही रख कर बैठ गया। जी नहीं, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे अपने हाथ से खिलाएंगे। मैं खुद अपने हाथ से खा लूँगी। नोफ उसको फ्री होता देखकर बोली तो इब्राहिम को उसकी अक्कड़ दिखाने पर गुस्सा आने लगा, लेकिन आज के दिन वो इस लड़की से नया रिश्ता कायम करने जा रहा था तो उस पर गुस्सा नहीं कर सकता था। अगर ये मेहंदी का डिज़ाइन ज़रा सा भी ख़राब हो गया ना तो मम्मा को टेंशन हो जाएगी। आज के दिन उन्हें अपने अफ़ी की दुल्हन बिल्कुल परफेक्ट नज़र आनी चाहिए, क्योंकि मरकज़ी निगाह तुम होगी। सुबह से ही उन्हें कामों की वजह से इतना डिप्रेशन है। अभी उन्हें नींद की टैबलेट देकर आया हूँ ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट कर लें। अब नखरे दिखाए बगैर जल्दी से मुँह खोलो, फिर मुझे भी दूसरे काम निपटाने हैं। इब्राहिम उसे आराम से समझाता हुआ स्पैगेटी से भरा हुआ चमचा उसके मुंह के करीब लाया तो नोफ को ना चाहते हुए भी मुंह खोलना पड़ा। मगर मुझे मरकज़ी निकाह बनने का शौक़ नहीं है, ना ही मुझे सच संवर कर लोगों को अपना आप दिखाना है। मुझे इस मेहंदी से भी बहुत उलझन हो रही है। मैं इस तरह बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। इब्राहिम की निगाहें अपने चेहरे पर महसूस करके नोफ जानबूझकर उकताए हुए लहजे में बोली तो इब्राहिम दूसरा चमचा भरकर उसके मुंह के करीब ले जाता हुआ बोला, मुझे भी शौक़ नहीं है अपनी चीज़ को मरकज़ी निगाह बनाने का। आज के दिन तुम्हारा सजा संवरा रूप मेरे अलावा कोई नहीं देखेगा। मैं मम्मा को ख़ास तौर पर यह बात बोल दूंगा। थोड़ी देर बाद अपने हाथ पाँव वॉश कर लेना। आज के दिन मेहंदी का रंग हाथों पर गहरा चढ़े ये ज़रूरी नहीं। मोहब्बत का रंग ऐसा होना चाहिए जो ताउम्र अपनी गहरी छाप कायम रख सके। इब्राहिम जिस पे लुटाती नज़रों से नोफ को देखकर बोला तो नोफ का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो खामोशी से इब्राहिम को देखने लगी। मुंह तो खोलो यार, कहाँ खो गई हो? इब्राहिम के बोलने पर नोफ ने ज़रा सा मुँह खोला तो इब्राहिम उसको फिर से स्पैगेटीज़ खिलाने लगा। नोफ को घबराहट होने लगी। वो उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा था जबकि वो अपनी शर्त उसे बता चुकी थी। इब्राहिम उसकी झुकी हुई पलकें देखकर उसका चेहरा गौर से देखने लगा। न जाने ऐसी कौन सी कशिश थी जिससे वो बार बार उस लड़की की तरफ खींचा चला आता था। उसके इतना नज़रअंदाज करने के बावजूद इब्राहिम उससे अपना मजबूत बंधन बांध रहा था ताकि वो उसके पास से कभी भी ना जा सके। आज से पहले वो इतना ज़्यादा तैयार पहले कभी भी नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि उसे अपने भाई की शादी की खुशी नहीं थी। वो इब्राहिम की शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर इस तरह से ख़ुद को तैयार करने का उसने पहले कभी तसव्वुर नहीं किया था। आज उसका दिल चाहा कि वो अपने आप को संवारे। शायद कहीं गैर शऊर में वो ये बात महफूज कर चुकी थी कि अज़लान ने उसे रात में आने का कहा था। जो कोई भी आज उसको देख रहा था वो सराह रहा था। नाज़नीन ने तो बाकायदा उसकी नज़र उतारी थी। हर किसी को बस एक ही शिकायत थी और वो ये कि दुल्हन का घूंघट इतना ज़्यादा निकाला हुआ था कि इब्राहिम की दुल्हन का चेहरा कोई भी नहीं देख पा रहा था, ना ही किसी को देखने की इजाज़त थी। बेला ने अभी खुद भी नोफ को दुल्हन के रूप में नहीं देखा था, क्योंकि इब्राहिम की अजीब मंतक थी कि उससे पहले उसकी दुल्हन का सजा हुआ रूप और कोई नहीं देखेगा। नाज़नीन तो इब्राहिम की अजीब व गरीब मंतक पर परेशान थी और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से माज़रत करती रही थी। इस अजीब मंतक की वजह से उसे सबको सुबह दोबारा घर आने की दावत देनी पड़ी थी ताकि नोफ का चेहरा दिखाकर मुंह दिखाई की रस्म की जा सके। बेला, शारजा से तुम्हारी फहमीदा फुप्पो की कॉल आई है, वो तुमसे बात करना चाह रही हैं। नाज़नीन बेला के पास आकर उससे बोली तो बेला नाज़नीन को खामोशी से देखने लगी। मेरी जान, सिर्फ फुप्पो हैं वीडियो कॉल पर, प्लीज़ बात कर लो उनसे। नाज़नीन बेला के तासुरात देखकर उसे अपना मोबाइल पकड़ाती हुई प्यार से बोली। नाज़नीन के पास उनकी दोस्त
آ کر ان سے باتوں میں لگ گئی۔ کیسی ہیں پھپھو آپ؟ بیلا سلام کرنے کے بعد صوفے پر بیٹھتی ہوئی ویڈیو کال پر اپنی پھپھو کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ بہت ہی کم نازنین کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر فہمیدہ سے بات کرتی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے اور کتنی خوبصورت بھی۔ فہمیدہ خوش ہو کر موبائل کی اسکرین پر بیلا کا چہرہ دیکھ کر اس سے بولی تو اچانک فہمیدہ سے موبائل اسفر نے لے لیا۔ اتنے سالوں بعد اسفر کا چہرہ اسکرین پر دیکھ کر بیلا ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ واقعی تم تو بڑی ہو کر اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ لگتا ہے اب دوبارہ پاکستان آنا پڑے گا بیلا ڈارلنگ، اور یقین جانو اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ اسفر کی بات سن کر بیلا نے خوف کے مارے موبائل کو یوں دور پھینکا جیسے اسفر موبائل سے نکل کر اس کے پاس آ جائے گا۔ لوگوں کے ہجوم میں اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور خوف سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ کتنی بے دردی سے برے طریقے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے رونتا جا رہا تھا۔ بیلا نے بچپن کا وہ منظر یاد کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر زور سے ہاتھ رکھا، ورنہ اس کے چیخنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی نازنین مہمانوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ دور کھڑے افراہیم پر بیلا کی نظریں گئیں۔ آج اسے اپنے بھائی کے چہرے پر خوشی اور اطمینان نظر آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ خوشی اور اطمینان آج اس کے بھائی کے چہرے سے رخصت ہو جائے، یا نازنین اس کو ڈسٹرب دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جائیں۔ بیلا وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ لگتا ہے اب دوبارہ پاکستان آنا پڑے گا بیلا ڈارلنگ، یقین جانو اب کی بار پہلے سے زیادہ مزہ آئے گا۔ اسفر کی آواز اس کے کانوں میں ایک بار پھر گونجی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ بیلا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی اپنی چیخوں کو دبانے لگی۔ نہیں، میں مر جاؤں گی پلیز۔ وہ روتی ہوئی ٹیبل کی طرف بڑھی اور اپنا موبائل اٹھا کر اذلان کا نمبر ملانے لگی۔ پک اپ مائی کال اذلان پلیز۔ بیل جا رہی تھی۔ کان پر موبائل لگائے بیلا روتی ہوئی بڑبڑانے لگی۔ آئی نیڈ یو اذلان۔ جب کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو بیلا روتی ہوئی اذلان کو میسج ٹائپ کرنے لگی۔ اس کے بعد بیلا نے اپنے موبائل پر دیکھا جہاں پہلے سے آن کی کال آئی ہوئی تھی۔ کیا آن کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا کہ اسے کسی کے سہارے کی ضرورت پڑنے والی ہے؟ وہ اپنا سیل آف کر کے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ اس کی ذات کی تذلیل کرنے والا، اس کو دنیا کے سامنے تماشا بنانے والا، آج بھی خوش باش مطمئن ہو کر اپنی زندگی جی رہا تھا، اور وہ پچھلے 10 سالوں سے کیسی اذیت میں مبتلا تھی۔ گزرا ہوا وقت یاد کر کے وہ آج بھی کیسی تکلیف محسوس کرتی تھی یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ So very عزیز listeners, that was the end of this episode of the novel امید وفا by Zenia Sharjeel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel. That's how you can encourage me. اللہ حافظ.